السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی 19ویں دن کے روزے کی دعا۔ اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین۔ جو شخص بھی اس دعا کی تلاوت کرے گا، زمین اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں گے۔ ماہ رمضان کے 19ویں روزے کا ثواب اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ زمین آسمان کے تمام ملائکہ ہر روز تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے اللہ سے اجازت لے کر آئیں گے، اور ہر فرشتے کے پاس ہدیہ اور شربت بھی موجود ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان روزوں کے مسائل کے حوالے سے مسافر کے روزوں کے مسائل۔ اگر انسان ظہر کے بعد سفر کا آغاز کرے تو اس دن کا روزہ پورا کرنا اس پر واجب ہوگا۔ اگر انسان ظہر کے نماز کے وقت کے بعد سفر کا آغاز کرے تو اس دن کا روزہ پورا کرنا اس پر واجب ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان کی 19ویں رات، یہ شب قدر بھی، اور ایسی پہلی شب قدر جس کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو بندہ اس رات نماز پڑھے گا تو اس کے لیے خدا ہر سجدے کے بدلے ایک درخت جنت میں لگائے گا جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، اور ہر رکعت کے بدلے بہشت میں ایک گھر در کا اور یاقوت کا، زبرجد کا اور لؤلؤ کا تعمیر ہوگا۔ ہر آیت کے بدلے میں جنت کے تاجوں میں سے ایک تاج ہوگا۔ ہر تسبیح کے بدلے میں مرغ کے ہر بیٹھنے کی جگہ پر ایک درجہ جنت کے درجوں میں سے ہوگا، اور ہر تشہد کے بدلے میں جنت کے کمروں میں سے کمرہ ہوگا، اور ہر سلام کے بدلے میں جنت کے زیورات میں سے زیورات نصیب ہوں گے۔ پس جب صبح ہو جائے تو خدا اسے اس طرح پاک اور پاکیزہ کنیزیں عطا کرے گا کہ جو نعمت پروردگار کا عنوان قرار پائیں گی، آنکھیں لذت حاصل کریں گی۔ شب قدر یعنی کہ جس میں قرآن کے نزول کا عنوان 19ویں شب قدر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں یہ دعا تلاوت کیا کرتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب قدر 19ویں شب کے اعمال مشترک۔ ان شبوں میں غروب آفتاب کے نزدیک غسل کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ نماز مغربین کی نماز اس کے ساتھ پڑھی جائے۔ 2 رکعت نماز، ہر رکعت سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا، نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہنا، قرآن مجید کو کھول کے اپنے سامنے رکھنا اور دعائے مخصوص کی تلاوت کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجات طلب کرنا، قرآن مجید کو سر پر رکھ کر دعا تلاوت کرنا، معصومین کا وسیلہ قرار دیتے ہوئے اپنی حاجات خدا کی بارگاہ میں طلب کرنا۔ 19ویں شب قدر کے مخصوص اعمال: غروب آفتاب کے نزدیک غسل کرنا، محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا، 100 مرتبہ اللہم العن قتلۃ امیر المومنین کہنا، 100 رکعت نماز پڑھنا، 2 رکعت کرتے ہوئے دعائے جوشن کبیر پڑھنا، اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ یہ تو اعمال شب قدر کی بات، اعمال شب قدر، اور اعمال شب قدر کے ساتھ شب عزائے مولائے متقیان بھی۔ کون علی کہ جسے خدا نے کعبے میں ولادت کا شرف دیا، مسجد میں سر پہ تلوار چل گئی، میرا مولا وہ مولا
کہ جب کبھی سفر پہ نکلا کرتے تھے اتنے مہربان کہ اپنے ہم سفر کا بھی خیال کیا کرتے تھے، چاہے سفر کرنے والا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ روایات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ مولا جا رہے سفر پر، راستے میں یہودی آپ کا ہم سفر ہو گیا، جہاں راستہ طے کرتے ہوئے بات مکمل ہو رہی تھی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہودی کہتا ہے میں جانب بصرہ جا رہا ہوں۔ مولا سے پوچھا گیا آپ کہاں جاتے ہیں؟ میں جانب کوفہ جا رہا ہوں۔ اور جب ایسا مقام آیا یہاں سے راستے جدا ہو رہے تھے، امام نے اپنے راستے کوفے کے راستے کو چھوڑ کر بصرہ کے راستے پہ چلنا شروع کیا۔ یہودی کہتا ہے شاید آپ بھول گئے کہ آپ کو کوفے جانا تھا۔ امام فرماتے ہیں میں بھولا تو نہیں، البتہ جو اسلام نے حق ہم سفر کو بیان کیا ہے میں اس کو ادا کر رہا تھا۔ یہودی کہتا ہے کہ اسلام میرے لیے بھی اتنی وسعت رکھتا ہے کہ میں یہودی ہونے کے باوجود اس کا مجھے ہم سفری کا عنوان رکھا جا رہا۔ ایک مرتبہ امام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جو 2 قدم چل کر یہودی کو راستے پہ لے آئے اسے علی کہتے ہیں، جو سوتے ہوئے ابن ملجم کو نماز کے لیے اٹھائے اسے علی کہتے ہیں۔ لیکن ادھر میرے مولا نے رکعت اول نماز فجر کی تمام فرمائی تھی اور سجدے کے لیے سر رکھنا چاہتے تھے یا دوسرے سجدے سر اٹھانا چاہتے تھے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے امام کے سر مبارک پر ایسا وار کیا کہ زمینیں دہل کے رہ گئیں۔ منادی نے ندا بلند کی کہ امیر المومنین وسیع رسول خدا قتل کر دیے گئے۔ ماتم برپا ہوا، بیویوں نے امام کے غم میں آنسو بہانا شروع کیے۔ مولا زخمی حالت میں گھر پہ لائے گئے۔ سورہ اخلاص، جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اس پر برکت نازل ہوگی، 2 مرتبہ پڑھے گا تو اس پر اور اس کے اہل و عیال پر برکت نازل ہوگی، 3 دفعہ پڑھے گا تو اس پر بھی، اس کے اہل و عیال پر بھی اور ہمسایوں پر بھی برکت نازل ہوگی۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔